الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ زمانوں سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا روحانہ فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ چکھ باز بلند پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ الکرام جبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور ہم اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت کہ اللہ نے ساری کائنات اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمائی ہے، اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائی، اور اپنے محبوب کو جب بھیجا تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اللہ نے اپنے محبوب کو سارے انسانوں کی جانب نبی و رسول بنا کر بھیجا. اگلی امتوں میں حال یہ تھا، اگلے انبیاء و مرسلین جو آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص خطوں میں، مخصوص علاقوں میں، مخصوص قوموں کی جانب انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا. تو کوئی قوم عاد کی طرف ہے، تو کوئی قوم سمود کی جانب ہے، کوئی اہل مدین کی جانب، تو کوئی کسی کی جانب. ہر کوئی کسی قوم، خطے، ملک، شہر وغیرہ کے لوگوں کے لیے نبی و رسول بن کر آئے. لیکن جب اللہ نے اپنا آخری نبی، آخری رسول اور اپنا محبوب بھیجا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بنا کر بھیجا. اب جب سارے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، اس الناس میں دنیا کے سارے لوگ آ گئے، اس میں کوئی باقی نہیں بچا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کہ اللہ نے ہر قوم میں کسی نہ کسی ڈرانے والے کو بھیجا، کسی نبی و رسول کو بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا مِن قَوْمٍ إِلَّا قَدْ خَلَتْ مِن نَذِيرٍ. کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. کوئی نہ کوئی آیا اور اس نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. تو اللہ نے ویسے بھی جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، جنہیں اللہ نے عقل نہیں عطا فرمائی، جنہیں عقل نہیں عطا فرمائی. آپ دیکھیں دو طرح کی مخلوق ہیں، ایک وہ ہیں جن میں عقل ہے، ایک وہ جن میں عقل نہیں ہے. جن میں عقل نہیں ہے ان میں چاند سورج بھی ہیں. اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا، اسے ایک کام پر لگا دیا، وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے. اس کا کام ہی ہے پوری دنیا کو روشن کرنا، ہے نا. لیکن یہ بھی نہیں کہ روشن کرنا آیا تو کھڑے کا کھڑا رہ جائے، 24 گھنٹہ دن کا دن رہے. مشرق سے روزانہ نکلے گا، مغرب میں ڈوبے گا. یہی حال آپ دیکھیں جانوروں کا، یعنی کہ چاند بھی روزانہ نکلتا ہے، ڈوبتا ہے. جانوروں کا حال دیکھیں تو ہر ایک کو اپنا کام پتا ہے. بکری جانتی ہے کہ مجھے گھاس چرنی ہے، گوشت کی طرف نہیں جانا. اور شیر جانتا ہے کہ مجھے شکار کر کے کھانا ہے. یہ شعور اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. یہ شیر یہ اپنا شکار خود کر کے، اگر کسی اور نے شکار کیا ہوا ہو یا مرا ہوا پڑا ہو تو شیر سونگھے گا بھی نہیں، اسے ہاتھ بھی نہیں لگا. بھوکا ہو تب بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں ہے کہ میں خود شکار کروں گا پھر کھاؤں گا. تازہ شکار کھانا، مرا ہوا مردار نہیں کھانا. لیکن وہیں کوے کو دیکھو تو وہ شکار کرنے نہیں نکلتا، وہ تو مردار کی تلاش کرتا ہے. وہ مردار بھی کھاتا ہے، دانے بھی کھاتا ہے. تو کچھ ایسے، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ پرندے درندے ہیں، جانور ہیں کہ جو گھاس پھوس دانے وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، جانور بھی کھا لیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں صرف جانور کھاتے ہیں، گھاس پھوس نہیں کھاتے. کچھ ایسے جو صرف گھاس پھوس کھاتے، جانور نہیں کھاتے. ہر ایک کو اللہ نے یہ شعور عطا فرمایا کہ ہمیں کیا کھانا پینا ہے.
اسی طرح اللہ نے انہیں رہنے کے لیے بھی، آپ دیکھیں گے کہ شیر درختوں پر گھونسلہ بنا کر نہیں رہتا، شیر غفا تلاش کرتا ہے، وہ زمین کے اندر بھی کھود کر بھی نہیں رہتا کہ اپنا گھر سرنگ بنا لی اور اندر ہے، نہیں، وہ پہاڑوں میں غفا تلاش کرتا ہے، کوئی غار ہو پہاڑوں میں، اس میں وہ شیر اپنا بسیرا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے چوہوں میں یہ شعور ہے، سانپ چوہے یہ اپنی زمینوں میں سرنگ بنا کر رہتے ہیں۔ مکڑی کو دیکھیں، وہ اپنا جالا بناتی ہے، بڑا خوبصورت سا جالا، اگرچہ ہمارے گھر کی برکت نہیں ہے، ہمارے لیے صاف کرنا ہے اسے تب رحمت و برکت آئے، یہ کچرا دور کرنا ہے، لیکن مکڑی کو مارنا نہیں ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ بہرحال تو مکڑی اپنا جالا بناتی ہے اور وہ سارا جالا بون کر وہ ہوا میں اندر رہتی ہے، اور جالا بھی ایسا کہ سارے حشرات مکڑی کو اپنی غذا کے لیے چل پھر کر کہیں اور جانا نہیں پڑتا، وہ اپنا جالا بنا کر بیچ میں ایسے راجا کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر یہ سب اس میں آ کر پھنس جاتے ہیں، انہی کا وہ اپنی غذا بناتا ہے، انہی کو اپنا وہ شکار کرتا ہے، اپنی غذا بناتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ شعور عطا فرما کہ وہ چھتا بنائے، اور چھتا بنا کر وہ اس میں رہے، اپنی غذا بھی وہ پھولوں سے حاصل کرتی ہے اور چھتے میں آ کر اس کا رس نکالتی ہے، تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا گھر جو چھتا ہے، آپ نے دیکھا کوئی محل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اتنے کمرے ہوں جتنے کمرے شہد کی مکھیاں اپنے چھتوں میں بناتی ہے، ہر مکھی کا اپنا الگ کمرہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا سا مکان ہے، اتنا سا گھر، لیکن ہزاروں کمروں پر مشتمل ہے، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ان کھانوں کو، ان کمروں کو بنایا ہے، تو اللہ نے اسے بھی شعور دیا۔ اور صرف جانور ہی نہیں، جب بچہ پیدا ہوا ہے، چھوٹا ہے، ابھی اس کے اندر عقل و شعور نہیں، تو کہتے پھر بھی اللہ نے اسے وہ شعور عطا فرمایا کہ وہ جب یعنی کہ ماں باپ اس سے ناراضگی یا دوری اختیار کرتے ہیں تو رونا شروع کرتا ہے، ماں دور ہو تو روتا ہے، ماں نے سینے سے لگایا تو خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ شعور اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اسے پتا ہے کب مجھے رونا ہے کب مجھے ہنسنا ہے، یہ رونے ہنسنے اسے نہیں پتا، یعنی ذہن عقل نہیں ہے کہ مجھے کب رونا کب ہنسنا، لیکن اللہ نے وہ شعور عطا فرما کہ کب روئے اور کب ہنسے۔ لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اب اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اب اس کے پاس عقل ہے، اب اسے اپنی عقل کو کام میں لانا ہے اور عقل پر عمل کر کے اسے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف اس کی عقل کے حوالے نہیں چھوڑا کہ جیسی تیری عقل کہے تو زندگی گزارتا جا، اللہ نے انسانی زندگی جینے کے لیے ایک ضابطۂ حیات اور ایک قانون عطا فرمایا، اور وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے قرآن پاک جو اللہ نے ہم انسانوں کو عطا فرمایا، اور صرف ہمارے لیے نہیں، اگلی امتوں میں بھی صحیفے نازل ہوئے، دیگر کتابیں زبور توریت انجیل اور دیگر صحیفے نازل کیے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اگر ہماری بات کریں، یہ امت وہ ہے، یہاں اب دنیا کے 1400 سال سے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں اگلی ساری کتابوں کے سارے احکامات بھی موجود ہیں، اور قرآن کے احکامات جو شریعت مصطفیٰ کے احکامات وہ بھی موجود ہیں، جو اللہ نے قرآن ہماری زندگی گزارنے کے لیے نازل فرمایا، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے جینا، کیسے مرنا، اللہ نے سب بیان فرما دیا، سب بیان کر دیا۔ لیکن صرف کتاب بھی حوالے نہیں کی، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، بتایا تھا کہ صرف کتاب ہی نہیں دے دی، ساتھ میں معلم کتاب بھی بھیجا ہے، کتاب سکھانے والا بھی بھیجا، اور وہ ایسا بھیجا کہ اے محبوب آپ صرف کسی ایک قوم یا خطے کے لیے نہیں، آپ کسی ایک جماعت یا شہر اور ملک کے لیے نہیں، آپ تو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، تو یہ رسول سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ رسول کی سیرت مبارکہ، رسول اللہ کا اسوہ کیا سارے لوگوں کے لیے، دنیا کے سارے لوگوں کے لیے کیا وہ اسوہ بن سکتا ہے، کیا وہ نمونہ عمل بن سکتا ہے؟ آج میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، وہ کسی مذہب کا ماننے والا، اگر وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو اختیار کر لے، اس کو نمونہ عمل بنا لے، تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، آخرت سدھرے نہ سدھرے دنیا ضرور سدھر جائے گی۔
اس کی دنیا ضرور سدھرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انسانوں کے لیے رہنما، ہادی، نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی زندگی ہر ایک کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں تو ہمارے لیے فرمایا، خاص ہمارے لیے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل۔ لیکن مومن کا ذکر تو نہیں کیا نا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اور تم میں سب ہے، سارے انسانوں کے لیے رسول آئے، تو آپ کی زندگی، آپ کی سیرت سارے لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی ہستی، کوئی ذات ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے، تو ہم اگر غور و فکر کریں تو وہ کون سی ذات ہو؟ اگر غور و فکر کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب ادیان و مذاہب کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ایسی کوئی ذات نہیں کہ جس کی پوری زندگی، پوری کی پوری سیرت بڑی محفوظ انداز میں محفوظ کر دی گئی ہو، سنبھال کر رکھی گئی ہو۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھیں، سرکار کی ذات کو دیکھیں، آپ کی زندگی کے گوشوں کو قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ قرآن وہ محفوظ کتاب ہے کہ جس میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں آ سکتا، ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں، کوئی وہاں تبدیلی نہیں۔ 1400 سال سے قرآن جیسا اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا ویسے کا ویسا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک ویسا ہی محفوظ رہے گا۔ تو سرکار کی وہ زندگی جو قرآن نے محفوظ کی وہ بھی محفوظ ہو گئی، اور سرکار کی باقی کی وہ زندگی جو احادیث مبارکہ میں ہے، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کا یوں انتظام کیا۔ ایسے رجال پیدا کیے، ایسے لوگ پیدا کیے اللہ نے کہ جنہوں نے حضور کی احادیث کو اپنے قوت حافظہ میں محفوظ رکھا ہے۔ صحابہ نے سرکار کی ہر بات، ہر ادا کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو یاد نہیں رہتا تھا، سب سے زیادہ سرکار کی بارگاہ میں رہتے، لیکن یاد نہیں رہتا تھا تو بارگاہ رسالت میں آ گئے، یا رسول اللہ میرے بھائی مہاجرین وہ کاروبار اور بازار میں کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، میرے بھائی انصار وہ کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے ہیں، ایک میں ہوں، میں تو آپ کے دربار میں پڑا رہتا ہوں، آپ کے دروازے پر پڑا رہتا ہوں، لیکن حال یہ ہے میں آپ سے جو کچھ سنتا ہوں، آپ سے جو کچھ میں سیکھتا ہوں، آپ کا جو بھی حال میں دیکھتا ہوں، یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا۔ آپ کے کہے ہوئے کلمات میں منوعن ویسے کے ویسے آگے کسی اور کو بیان نہیں کر سکتا، میرا قوت حافظہ کمزور ہے، میں کمزور ہوں، یا رسول اللہ کچھ ذہن عطا فرما دیں، قوت حافظہ عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ قوت حافظہ مانگ رہا ہے، جا اللہ سے دعا کر، اے ابو ہریرہ یہ قوت حافظہ تو اللہ کی ملکیت، وہ چیز جسے چاہے عطا کرے۔ سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ چادر پھیلا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلا دی تو سرکار نے ایسے ہوا سے ایسے لپ بھرا ہے، بخاری کی روایت، ایسے ہوا میں لپ بھرا اور بھر کر ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالتے گئے، 3 مرتبہ بھر کر ڈالا، اور پھر سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لے، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا۔ کہتا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی اپنے سے سینے سے لگائی ہے، اس کے بعد سے ابو ہریرہ کوئی لفظ تک نہیں بھولا ہے، کوئی بات تو دور کوئی لفظ تک نہیں بھولا۔ کہتے صحابہ نے سرکار کی ہر ادا، ہر سیرت، آپ کے ہر فعل، قول اور آپ کے تقریرات کو ایسے محفوظ کیا جیسے آج تک دنیا میں کسی انسان کی سیرت محفوظ نہیں کی گئی ہے۔ یہ محفوظ ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو صحابہ سے سن کر یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ بھی کتنی حدیثیں، یہ نہیں اتنی نہیں کہ 2-3 حدیثیں، 40 حدیثیں، 60 حدیثیں، نہ، وہ تو لاکھ حدیثیں یاد کرتے ہیں، وہ 6 لاکھ حدیثیں یاد کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے کہ جنہوں نے صحیح اور کمزور من گھڑت روایتوں کو الگ کر دیا۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک بندے کو پکڑ کر لایا گیا، اس پر الزام تھا یہ من گھڑت اپنی جانب سے حدیثیں بنا کر لوگوں میں عام کرتا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ آپ کے پاس ہارون رشید کے دربار میں جب اسے پیش کیا گیا، ہارون رشید نے کہا اس کو پھانسی دے دی جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ ہنسنے لگا، ایک مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے اس نے کہا تھا اے ہارون رشید تو مجھے تو قتل کر دے گا لیکن ان 4000 حدیثوں کا کیا ہوگا جو میں نے من گھڑت بنا کر لوگوں میں عام کر دی ہے، لوگوں میں پھیلا دی ہے۔ ہارون رشید
مرشد مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں اے بدبخت تو گھبرا مت، ہمارے درمیان عبداللہ ابن مبارک اور حضرت ابن وقی ابن جراح جیسے ایسے افراد موجود ہیں جو تیری من گھڑت روایتوں کو بالکل چھانٹ کر الگ کر دیں گے، صحیح الگ ہو جائے گی، تیری من گھڑت بنائی ہوئی الگ ہو جائے گی۔ پتا چلا اللہ نے یہ انتظام فرمایا، ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جو حدیث رسول کو جانتے پہچانتے تھے، جنہوں نے یہ بھی جانا کہ کون سی صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ سارے احادیث کا ذخیرہ اپنے قوت حافظہ میں مضبوط رکھا اور محفوظ رکھنے کے بعد اور پھر سرکار کے ان حدیثوں کو یاد رکھنے کے بعد آگے پہنچاتے گئے، اپنے سینے میں صرف چھپا کے نہیں رکھا، اتنی بیان کی اگر ایک حدیث بھی پتا چلتا کہ فلاں شخص وہاں بیان کر رہا ہے اور میرے پاس وہ حدیث نہیں تو پھر وہ سفر کر کے جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے مدینے سے مصر 1 مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے کیا تھا۔ عبداللہ ابن انیس کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اترے ہیں سواری سے، کہا عبداللہ ابن انیس سے کہو جابر ابن عبداللہ ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ کہتے جابر ابن عبداللہ مدینے والے صحابی رسول، عبداللہ ابن انیس بھی صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کہاں؟ ہاں کہا جلدی سے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس کھڑے ہو کر باہر آئے، ملاقات کی، گلے ملے، کہا جابر کیسے آنا ہوا، آؤ آؤ اندر آؤ۔ کہتے اندر نہیں آنا، صرف ایک حدیث کے بارے میں نے سنا ہے کہ تم وہ حدیث بیان کرتے ہو، میں نے یہ سنا کہ تم وہ حدیث تم نے اللہ کے رسول سے سنی ہے اور تم بیان کرتے ہو، میں نے سرکار سے نہیں سنی، تو میں نے سوچا میری موت سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور وہ حدیث سننا رہ جائے، اس لیے میں تم سے سننے کے لیے مدینے سے یہاں تک سفر کر کے آیا ہوں۔ کہتے تو پھر سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات کو جمع فرمائے گا اور پھر فرمائے گا انا الملک و انا الدیان، میں ہی آج بادشاہ ہوں، آج میں ہی جزا دینے والا اور حساب کتاب کرنے والا ہوں۔ کہتے یہ حدیث میں نے سرکار سے سنی ہے۔ سوچے اتنے الفاظ سننے کے لیے جابر ابن عبداللہ نے ہے نا کہاں سے؟ مدینے سے مصر کا سفر کیا کہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ انہوں نے سنی ہے۔ میں دوسروں سے سنتا ہوں، دوسرے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن انیس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان کی، حضرت جابر کہتے ہیں میں دوسروں سے کیوں سنوں، کیوں نہ میں ڈائریکٹ عبداللہ ابن انیس سے سن لوں۔ تو وہاں پہنچ گئے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی سیرت کا سارا ذخیرہ صحابہ اکرام نے، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف نے اسے محفوظ کر دیا، یہاں تک کہ پھر امام بخاری آئے، امام مسلم آئے، امام ترمذی، ابن ماجہ، امام نسائی، یہ سارے آئے اور انہوں نے کتاب کی شکل میں کتابیں عطا کر دی ہے۔ اب اگر کسی کو ذہن میں یاد نہ بھی ہو تو کتاب موجود ہے، اب کتاب موجود ہے، آپ دیکھیں اور سرکار کی سیرت کو پڑھ لیں۔ دوسری بات، وہ بندہ جو پورے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہو، وہ کون ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شوشہ پوشیدہ نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو، سب اس کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہو، ایسا کوئی ہونا چاہیے۔ کہتے اس پر بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھرے اترتے ہیں۔ آپ ہی کی ذات ہے کہ پوری زندگی، چاہے دن کا معاملہ ہو، رات کا معاملہ ہو، صبح کا معاملہ ہو، دوپہر کا معاملہ ہو، شام کا معاملہ ہو، اعلان نبوت سے پہلے کا معاملہ ہو، اعلان نبوت کے بعد کا، زندگی کا، کاروبار کا، یعنی جتنے مسائل ہیں سارے کے سارے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ایک دن ایک یہودی نے سلمان فارسی کو تانا دیا، اے سلمان، تمہارے نبی جنہیں تم نبی کہتے ہو وہ تو کیسے ہیں؟ تمہیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، پیشاب پاخانے کا، یہ تو کوئی بات ہوئی ہے، یہ باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو شرم نہیں آئی، فخر سے کہتے ہیں ہاں ہمارے نبی و رسول تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں تو پردہ کریں، پردے کا اہتمام کریں، دور جگہ پر جائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور جب ہم قضاء حاجت سے فارغ ہوں تو پانی استنجا کریں، پانی کا استعمال کریں، اور پھر جب ہم استنجا کر لیں تو کہتے ہیں اس کے بعد سرکار فرماتے استنجا میں الٹے ہاتھ کا استعمال کریں، سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کریں۔ یہ سرکار نے ہمیں سب سکھایا۔ سرکار کی زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں، سب کچھ کھلی کتاب ہے، ساری کھلی کتاب ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سیرت، آپ کسی بھی مذہب دین کے کسی بھی شخصیت کو اٹھا لیں، آپ کو پتا چلے گا اس کے بارے میں کچھ میتس، کچھ ایسی باتیں، قصے، کہانیاں مشہور ہیں، لیکن اس کی پوری لائف، بچپن سے لے کر موت تک کی پوری لائف اس کی محفوظ نہیں ہے۔
اگر کسی نے بیان بھی کی تو وہ بھی کب بیان کی؟ جب وہ ان کا انتقال ہو گیا، پھر 400-500 سال کے بعد کوئی بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے لکھنا شروع کیا، پھر لکھنا شروع کیا۔ کچھ تو ایسے 5-10 ہزار سال بعد کسی کو خیال آیا کہ لاؤ بیٹھ کر لکھوں، تو اس نے کہانیاں لکھنا شروع کی، اور کہانیاں لکھی، لوگوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ 5-10 ہزار سال بعد لکھی گئی کتاب، اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا کہ یہی کتاب۔ تو کہتے کسی کی ایسی سیرت کھلی کتاب نہیں کہ ہر زندگی کا ہر گوشہ ہم پر واضح ہو جائے۔ اسی طرح سے تیسری بات کہ وہ جو نمونہ عمل ہو سارے لوگوں کے لیے، وہ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو انسانی ذات ہو، کوئی فرشتہ نہ ہو، کوئی دیوتائی مخلوق نہ ہو، کوئی ایسی ذات ہو جو انسانوں سے میل کھاتی ہو، تو پھر اسے بھوک بھی لگتی ہو، وہ کبھی جنگ جیتتا بھی ہو، کبھی ہار بھی جاتا ہو، وہ سوتا بھی ہو، عبادت بھی کرتا ہو، وہ کبھی اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھتا ہو، وہ کبھی زخمی بھی ہوتا ہو، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ راتیں بھی گزارتا ہو، اس کی اولادیں بھی ہو، اس کے ماں باپ بھی ہو، اس کے رشتہ دار بھی ہو، اسے غم بھی ہوتا ہو، اسے خوشی بھی ہوتی ہو، اس کے ساتھ زندگی کے سارے معاملات پیش آتے ہوں۔ کہتے ایسی کوئی ذات نمونہ عمل بن سکتی ہے تاکہ انسان جب باپ بنے تو اسے پتا چلے کہ مجھے باپ کیسے بننا ہے، جب بیٹا ہو تو اسے پتا چلے کہ مجھے بیٹا کیسے بننا ہے، اور جب وہ کوئی کاروبار کرے تو پتا چلے کاروبار کیسے کرنا ہے، جب وہ شادی کرے تو بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا یہ پتا چلے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے حسن و سلوک کرنا ہے، اولاد سے کیسے محبت کرنی ہے، دنیا کیسے کمانی ہے، کیسے خرچ کرنی ہے، یہ سارے طریقے اگر کوئی بتا سکتا ہے اور کسی کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی آئیڈیل ہمارے حضور، ایک ایسے آئیڈیل اور ایک ایسے نمونہ عمل ہیں۔ آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ ایسی اسوہ حسنہ ہے کہ جس پر دنیا کے سارے لوگ اگر عمل کرنا چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، اگرچہ انہیں آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو لیکن دنیا ان کی بڑی اچھی ہو جائے گی، دنیا بڑی اچھی ہو جائے گی۔ حکومت کرنے والے بھی حضور سے جو ہے وہ حضور کی سیرت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، حکومت کرنے والے بھی، سکھانے والے اساتذہ، نماز پڑھانے والے امام، پڑھنے والے مقتدی، یہ سارے کے سارے حضور کی سیرت سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی کو اچھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس ساری کائنات میں صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جنہیں انسانیت کا رول ماڈل کہا جا سکتا ہے، انسانیت کا رول ماڈل، اور جس پر انسان کے سارے لوگ، دنیا کے سارے لوگ جن کی پیروی کر کے ان کے جیسی زندگی گزار کر اپنی زندگیوں کو اچھا کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو غیروں کی بات، اگر مسلمان حضور کی زندگی، حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائے تو صرف دنیا اچھی نہ ہوگی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔